بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی ابابل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں کہ فاطمہ سے کرتے ہیں؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب رسول خدا کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ مولا علی کی طرف اشارہ کرے تو دوسری طرف سیدہ پاک ہے، اور سیدہ پاک کی طرف اشارہ کرے تو دوسری طرف مولا علی ہے۔ یہ تو مولا علی کا احسان ہے کہ انہوں نے خود رسول کریم سے پوچھ لیا، اور حضور کا بھی احسان ہے کہ حضور نے ان کو بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، مجھے محبت تم سے زیادہ فاطمہ سے ہے، لیکن میں عزت تمہاری زیادہ کرتا ہوں۔ محبت مجھے فاطمہ سے زیادہ ہے، لیکن میں عزت تیری زیادہ کرتا ہوں، کیونکہ کسی سے محبت کرنا یہ محبت کرنے والے کی صفت ہوتی ہے۔ یعنی وہ کسی کو اگر چاہتا ہے تو اس کا چاہنا اس کی اپنی صفت ہے، اور رسول کریم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا ہوں۔ یہ رسول کریم کی صفت ہے۔ اور اگر کسی کی عزت کی جائے تو جس کی عزت کی جاتی ہے اس کے اندر کوئی ایسی صفت ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب رسول کریم نے ایک جملے کے اندر کتنا خوبصورت پیغام دیا، فرمایا، علی، محبت فاطمہ سے زیادہ ہے کیونکہ یہ محبت کرنے والے کی صفت ہے، اور عزت تیری اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے اندر خوبیاں اتنی ہیں کہ تیری عزت زیادہ ہے۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا جس کے عقیدے میں کچھ خرابی تھی۔ بعض اوقات نا لوگ سوال اس طرح کے کرتے ہیں کہ جس سے سوال کیا جائے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے پوچھنے کا، لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ بندے کی طبیعت کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ بتائیں، سیدہ زہرا پاک افضل ہیں کہ سیدہ عائشہ افضل ہیں؟ اب آگے بھی سید بادشاہ تھے، آپ نے اس کو جب نظر اٹھا کر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ سوال کس مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ فرمایا، تو دوبارہ سوال کیا ہے؟ کہنے لگا، میرا سوال یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک افضل ہیں یا اماں عائشہ صدیقہ افضل ہیں؟ سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمانے لگے، ہمارا یہ کام ہی نہیں کہ ہم فیصلے کریں، اللہ نے عزتیں دی ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ کہنے نہیں، آپ بتائیں کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں فیصلہ نہیں کرتا، لیکن تمہیں ایک کلیہ بتا دیتا ہوں، گھر جا کے فیصلہ کر لینا کون افضل ہے، لیکن شرط یہ کہ میں صرف کلیہ بتاؤں گا، فیصلہ تم نے خود کرنا ہے اور گھر جا کے کرنا ہے۔ اس نے کہا، چلے ٹھیک ہے، کلیہ تو بتائیں نا، کلیہ کیا ہے؟ فرمایا، سن، اگر دیکھیں بیٹی ہونا تو سیدہ پاک بیٹی ہیں رسول اللہ کی، اور اماں عائشہ بیٹی ہیں صدیق اکبر کی۔ اب ابو بکر کی بیٹی رسول کریم کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دیکھیں زوجہ ہونے کے اعتبار سے تو اماں عائشہ زوجہ ہیں رسول کریم کی، اور سیدہ پاک زوجہ ہیں مولا علی کی۔ اگر زوجہ ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول کریم کی زوجہ افضل ہے۔ کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، فیصلہ کریں دونوں میں کیا افضل ہے؟ کہا تھا نا گھر جا کے فیصلہ کرنا، میں نے بس کلیہ بتایا۔ بیٹی ہونے کے اعتبار سے دیکھو تو سیدہ پاک افضل ہے، زوجہ ہونے کے اعتبار سے دیکھو تو اماں عائشہ افضل ہے، تو فیصلہ تم نے گھر جا کے کرنا کون افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک خاص مقام دیا۔ میں ایک مثال دے کے اپنا عنوان شروع کرتا ہوں۔ آپ نے سونار کی دکان دیکھی ہوگی، وہ جو سونار ہوتا ہے نا، اس نے ایک ترازو رکھا ہوتا ہے۔ اب اس ترازو کے اوپر وہ تولے اور ماشے تولتا ہے۔ اب وہ سونار کا ترازو کہے کہ میں نے ٹن اور من بھی تولنے ہیں، تو انسان کہے گا، یار تیرا ترازو ٹوٹ جائے گا، تیرے ترازو کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ٹن اور من تولے۔ سونار کا ترازو تولے اور ماشے تولے تو ٹھیک ہے،
ٹن اور من تولنے کی کوشش کرے گا تو ترازو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ کی عقل ہے، میری عقل ہے، میں آپ کو تولوں، آپ مجھے تولنے تو سمجھ آتی ہے، اور اگر ہماری عقلیں اہل بیت اور صحابہ کو تولیں گی تو ٹوٹ جائیں گے، اور صرف عقلیں نہیں ٹوٹیں گی، ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو سنار کے ترازو کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ٹن اور من تولے، اور ہم جیسے نکموں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی عقلوں پہ صحابہ اور اہل بیت کو تولنا شروع کر دیں۔ عزت دینے والا میرا خدا ہے۔ تو آج ہم سب جمع ہوئے ہیں شہداء کربلا کی یاد میں۔ سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت توڑنے کے لیے جتنے حرب یزید کی فوج استعمال کر سکتی تھی انہوں نے کی۔ ہمارے ہر گھر میں کسی ایک کا جنازہ اٹھانا پڑے نا تو قدم میں طاقت نہیں ہوتی، اور بیٹا باپ کا جنازہ اٹھا لیتا ہے، لیکن باپ سے بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا۔ امام علی مقام نے تینوں صاحبزادوں کے جنازے اٹھائے، بھتیجوں کے جنازے بھی اٹھائے، حضرت عباس کا کٹا ہوا بازو بھی آپ کے جستے خاکی کے پاس لا کے رکھا، لیکن اس کے باوجود سیدہ زینب فرماتی جب خود حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے تو شجاعت کا عالم یہ تھا کہ کوئی پریشانی کبھی دیکھی نہیں ہے۔ امام علی مقام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں یزید کی فوج پیدا کر سکتی تھی انہوں نے کی، لیکن آپ متزلزل نہیں ہوئے، آپ کی استقامت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دن فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں کبھی بھی 3 دن میری زندگی میں ایسے نہیں گزرے کہ 3 دن پورے ہو گئے ہوں اور حسین کا قرآن مکمل نہ ہوا ہو۔ اب ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، اور امام حسین نے مدینے سے چل کے مکے تک 25 حج فرمائے، اور سارے پیدل ہی فرمائے ہیں۔ 100 رکعت نوافل ضرور ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، پیدل حج ہے۔ آج جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو تو عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کہتا ہے میری نسبت ہی کافی ہے۔ اگر نسبت کی بات دیکھی جائے تو جتنی نسبت حسین کی مصطفیٰ سے مضبوط ہے نا، اس سے بڑی تو نسبت ہی نہیں ہے۔ اور نسبت کیا تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ تیرے بیٹے نہیں، یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ اس سے بڑی اور نسبت کیا ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا قرار دے دیا، اس کے باوجود آپ نے کبھی عبادت کو ترک نہیں کیا۔ کربلا کا جہاں پر شجاعت، بہادری، استقامت پیغام ہے، وہاں یہ بھی پیغام ہے کہ جو خانوادہ رسول کربلا میں شہید ہوا وہ عبادت گزار بھی تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو قیام کرنے والے تھے اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے، اس کے باوجود آپ میں اتنی شجاعت تھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ سیدہ پاک اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے حاضر ہوئی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام ہے جس میں آپ کا بخار شدت اختیار کر گیا تھا، اور اسی بخار میں حضور کا وصال ہوا۔ سیدہ پاک نے دونوں صاحبزادے حضور کی گود میں بٹھائے اور عرض کرنے لگی بابا جان میرے بچوں کو کچھ عطا کریں۔ تو امام حسن کو حضور نے دائیں جانب بٹھایا اور امام حسین کو بائیں جانب بٹھایا۔ فرمایا فاطمہ سنو، میں اپنی سرداری اور اپنا ہیبت زدہ جو پیغام ہے وہ حسن کو دے رہا ہوں، اور جو شجاعت اور بہادری اور سخاوت ہے وہ میں حسین کو دیتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شجاعت، بہادری اور سخاوت تھی وہ امام حسین کو دی۔ اور سخاوت کا عالم کیا تھا؟ آپ کے پاس ایک شخص آیا، بڑا طویل سفر کر کے آیا، اور اس نے آتے ساتھ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے بڑا طویل کلام کیا اور مولا علی کے بارے میں نازیبا جملے بولتا رہا، امام حسین سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا نا تو آپ نے اپنے خادم سے کہا اس کو کھانا کھلاؤ۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو اب پوچھا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا کچھ قرضہ چڑھ گیا وہ لینے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے اس کو جب پیسے دے دیے تو وہ چلا گیا، تو آپ کے خادم نے پوچھا حضور اس نے اتنا برا بھلا کہا اور آپ نے اس کو کھانا کھلایا؟ تو آپ نے ایک پیغام دیا، کہا جو بندہ بھوکا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دوسروں پہ بولتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر وہ اپنی اوقات میں آ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت ہے، حضور کے غلام ہے زید بن حارثہ، ان کے بیٹے اسامہ بن زید، ان کا جب آخری وقت آیا، اسامہ بن زید اتنے خوبصورت اور حضور کے اتنے لاڈلے تھے کہ رسول کریم نے فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتی
تو میں محمد خود اس کے لیے زیورات خرید کے لاتا۔ حضور ان سے اتنا پیار فرماتے تھے، اور پیار کا عالم یہ کہ سیدہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ بعض اوقات اسامہ کے ناک سے اگر ریچھ بہتی تو رسول کریم کپڑے کے بغیر اپنے ہاتھوں سے صاف کر لیتے تھے۔ حضور اتنا پیار فرماتے تھے۔ اسامہ بن زید کا آخری وقت ہے، آپ کے اوپر 60,000 دینار قرضہ چڑھ گیا، اور آپ نے ہر رشتہ آزما لیا لیکن کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے کہا کہ کوئی جا کر حسین کو پیغام دے اور اس سے کہے کہ اسامہ کا آخری وقت ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ امام علی مقام تشریف لائے، جب آئے تو کہا اے حسین، میں تیرے نانا کا غلام ہوں، 60,000 دینار قرضہ چڑھ گیا ہے اور سب کو آزما لیا کہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب امام حسین غلام کو بھی کہہ سکتے تھے کہ جا کر پیسے لے آؤ، آپ خود اٹھے، اپنی چادر کے اندر 60,000 دینار بھرا اور لا کر اسامہ بن زید کو دیا، اور جب دے دیا تو فرمایا کہ اسامہ، یہ 60,000 دینار کل رات کو ہی آیا تھا، اور میں کل رات کا سوچ رہا تھا کہ مجھے تو حاجت نہیں ہے، اللہ نے بھیجے کس کے لیے ہے، اور آج تیرا پیغام آیا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرا بندوبست فرما دیا۔ تو امام حسین کی سخاوت جو تھی وہ بڑی کمال کی تھی۔ امام علی مقام نے ہمیں جو کربلا میں پیغام دیا، میں بس اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر موجود اگر ہم بالکل چھوٹے سے بچے سے پوچھیں کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو بالیقین ایک جواب ملے گا، دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ یزید کی بیعت کر لیتے تو حکمرانی بھی مل جاتی، مال و دولت بھی مل جاتا، لیکن پوری دنیا میں یزیدیت ہوتی۔ ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا صرف ایک فرزند کربلا سے بچا تھا۔ یزید کے 20 بچے تھے، 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ یزید کے 20 بچے تھے، اور تاریخ لکھتی ہے، ابن جوزی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا کہ 20 کے 20 بچے بے اولاد ہو کے مرے، کسی ایک سے بھی آگے اولاد نہیں چلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے عطا فرمائے تھے۔ جب تیسرے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو مکے کے کافروں نے کہا کہ ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، تو آگے ان کی نسل کیسے چلے گی؟ جب یہ تانا دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جو آخری آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کافروں نے کہا کہ ان کی تو نسل ختم ہو گئی ہے، آگے نسل کیسے چلے گی، تو اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب یہ تجھے کہتے ہیں کہ تیری نسل ختم ہو گئی ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب تیرا دشمن بے نسل ہو کے مرے گا۔ اب یزید حسین کے مقابلے میں نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کے مقابلے میں تھا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کا ایک پہلو تو سمجھ آتا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، اتنی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن رسول کریم کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو جب یہ بات واضح ہوئی تو اس طرح ہوئی کہ پیدائش سے لے کے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے۔ کربلا میں یہ پیغام دیا کہ حسین پہلے تو مجھ سے تھا، آج سے میں تجھ سے ہوں۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، اللہ کا اس کے بارے میں اعلان ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب تیرا دشمن بے نسل ہو کے مرے گا۔ اور یزید جو تھا وہ حسین کے مقابلے میں نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کے مقابلے میں تھا۔ 20 بچے ہونے کے باوجود بے نسل ہو کے مرا۔ میں یہاں پر کہا کرتا ہوں جس کے 20 تھے اس کا بچہ کچھ نہیں، اور جس کا بچہ بھی ایک تھا قیامت تک سید سید ہوتا رہے گا۔ اور میرے رسول کریم نے فرمایا جس کے 20 بچے تھے اس کا بچہ، اور جس کا بچہ ہی ایک تھا، اور میرے رسول کریم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا نا، میدان محشر، ہر نسب ٹوٹ جائے گا۔ آپ کی آج کوئی برادری ہو، میری کوئی برادری ہو، ہم قیامت والے دن اپنی برادریوں سے نہیں پہچانے جائیں گے، ہم بنی آدم ہونے کے اعتبار سے پہچانے جائیں گے۔ لیکن میرے رسول کریم نے فرمایا قیامت والے دن ہر نسل ٹوٹ جائے گا، لیکن قیامت والے دن بھی سید سید ہی ہوگا۔ میری آل کا جو نسب ہے وہ قیامت والے دن بھی باقی ہوگا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے
اور ان کو رسول کریم نے خود فرمایا کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ اب جس کے 20 بچے تھے اس کا بچہ کچھ نہیں تھا، اور جس کا ایک بچہ تھا قیامت تک اس کی نسل باقی رہے گی۔ اب اس شعر کو سمجھیں، ہم نے کیا شعر پڑھا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ برے صغیر پاک و ہند جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 2 شخصیات نے یہاں پر اسلام کا پرچار کیا، اور 2 لوگوں کے ہاتھوں پہ اس برے صغیر کے خطے میں اسلام پھیلا ہے۔ ایک خواجہ معین الدین چشتی ہے، دوسرے داتا علی حجویری ہیں۔ پاکستان میں جتنے ولی ہیں وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں، اور میرے داتا علی حجویری پاکستان کا چاند ہے۔ پاکستان میں جو بھی چمکے گا اس کو روشنی داتا کے چاند سے لینی پڑے گی۔ داتا کی اجازت کے بغیر پاکستان میں کوئی چمک نہیں سکتا۔ برے صغیر میں 2 ہستیوں نے پیغام اسلام کا عام کیا، ایک خواجہ معین الدین چشتی اور دوسرے داتا علی حجویری۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یار جس کے 20 بچے تھے اس کا بچہ کچھ نہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی کس کی اولاد ہے؟ داتا علی حجویری کس کی اولاد ہے؟ سید بلے شاہ کس کی اولاد ہے؟ یار قیامت تک سید باقی آتے رہیں گے۔ کیوں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے، شہید ہو گئے لیکن اسلام کو زندہ کر گئے۔ تو آج ہم سب اس بات پر اپنا عقیدہ پختہ کریں۔ امام عالی مقام نے صرف ایک مقصد کے لیے اپنا سر تن سے جدا کروایا، وہ مقصد یہ تھا کہ میرے نانے کا دین بچ جائے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا خوبصورت ہے۔ قرآن کی ایک آیت آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر شہید زندہ ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، لیکن تمہیں گمان نہیں ہے، تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ تو ایک مفسر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہتا ہے قرآن کی آیت نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اللہ میں کہتی ہوں کہ ہر شہید زندہ ہے، اور ہر شہید کے زندہ ہونے کی گواہی میں دیتی ہوں کہ ہر شہید زندہ ہے۔ کوئی شہید بھی تو ایسا ہو نا جو بتائے کہ قرآن سچا ہے۔ میں تو کہتی ہوں ہر شہید زندہ ہے، اور شہید کے زندہ ہونے کی گواہی میں دے رہی ہوں، لیکن کوئی ایک آدھا شہید بھی تو ایسا آئے نا جو بتلائے کہ واقعی شہید زندہ بھی ہے اور قرآن سچا بھی ہے۔ تو امام عالی مقام کا سر جب نیزے پہ تھا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس سر نے بتایا کہ آج تک قرآن کی آیت کہتی رہی کہ ہر شہید زندہ ہے، آج یہ شہید بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ اور میرے رسول کریم نے فرمایا کہ میری اولاد اور قرآن پاک یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے۔ میری اولاد اور قرآن کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے بتایا کہ میرے نانے نے سچ کہا تھا کہ قرآن اور میری اولاد کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ حسین کا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو ایک باکس دیا اور کہا کہ جا کے اس کو دجلہ کی لہروں میں بہا دو، لیکن وعدہ کرو کھول کے نہیں دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ تیرا راز ہے، میرا بھی راز ہے۔ اور سچا مرید ہوتا ہی وہی ہے جو پیر کے راز کو راز سمجھے۔ سچا شاگرد وہی ہوتا ہے جو استاد کے راز کو راز رکھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کیا۔ دجلہ کی لہروں میں جا کے جب اس باکس کو رکھا تو دجلہ کی لہروں نے رستہ بنانا شروع کر دیا، اور باکس جو تھا وہ اس کی تہہ میں جا کے رکھ دیا گیا۔ اب مرید جب واپس آیا اس نے کہا حضور میں جو دیکھ کر آیا ہوں، اگر وہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو کبھی سوال نہ کرتا۔ میں نے دیکھا کہ جب میں نے اس باکس کو دجلہ کی لہروں میں رکھا تو اس نے خود بخود رستہ بنایا۔ آپ بتائیں کہ اس باکس میں کیا تھا، اس ڈبے میں کیا تھا؟ بایزید بستامی فرمانے لگے جو تو دیکھ آیا ہے جب تک بتلاؤں گا نہیں تجھے سکون نہیں ملے گا۔ سن، میں نے 12 سال لگا کر تصوف کے موضوع پہ کتاب لکھی تھی، پھر 12 سال اس کی نوک چانٹ کرتا رہا کہ اس میں ایک جملہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے۔ 12 سال کتاب لکھنے پہ لگائے، پھر 12 سال اس کے اوپر پرکھتا رہا کہ اس میں کوئی جملہ خلاف شرع تو نہیں ہے، پھر 12 سال صرف یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو امت کے سامنے پیش کروں کہ نہ کروں۔ آج 36 سال کے بعد بایزید نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بایزید کی کسی کتاب کی امت کو حاجت ہی نہیں ہے، جب اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اور یہی واقعہ جنید بغدادی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کو جنید کی کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے۔ تو قرآن اور نبی پاک کی آل یہ کبھی جدا نہیں ہوگی۔
آخری پیغام ہم سب جانتے کہ امام علی مقام نے جو خانواد رسول تپتی ریت پہ قربان کیا، مقصد صرف ایک تھا، دین اسلام بچ جائے۔ میرا سوال بالکل مختصر ہے، جس اسلام کو بچانے کے لیے امام نے سارا خانواد رسول شہید کروا دیا، تپتی ریت کے اوپر سارا خانواد رسول اور رسول اللہ کے خاندان کے مہکتے ہوئے پھول قربان کیے، مقصد کیا تھا کہ نبی پاک کا، پھر بولے، دین بچ جائے، اسلام بچ جائے، دین بچ جائے۔ میرا سوال یہ ہے، جس اسلام کو بچانے کے لیے امام نے سارا خانوادہ شہید کروایا، کیا وہ اسلام ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے تو اس دین کی خاطر سارا خانوادہ رسول قربان کر دیا، ہم نے اس دین کی کتنی کی حفاظت کی ہے؟ ہم سب بھلا کیا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں دین اسلام نافذ ہو جائے؟ ہمارا ملک میں اختیار تو نہیں ہے، خواہش ہی ہے نا کہ دین نافذ ہو جائے۔ دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ جس چار دیواری میں آپ اور میں رہتے ہیں اس پہ تو ہمارا اختیار ہے نا، جو بچے ہمارے زیر کفالت پلتے ہیں ان پہ تو ہمارا اختیار ہے نا، کم از کم ہمارا اپنی ذات پر تو اختیار ہے نا۔ خواہش ہے کہ پورے ملک میں اسلام ہو، ہمارے گھر میں اسلام کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کے کردار سے اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری اپنی ذات سے اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا مرید آئے، کہنے لگا حضور فلاں شہر میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرمائے کہ میری تبلیغ میں اثر ہو۔ تو بایزید فرمانے لگے بیٹا کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ زبان سے نہ کرنی پڑے، تمہارا کردار اتنا ستھرا ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کلمہ پڑھے۔ یار ہم ملک میں اسلام چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں کیوں نہیں چاہتے؟ اپنی ذات پر اسلام کیوں نہیں چاہتے؟ میں اپنے شب و روز دیکھوں کیا میری ذات پر اسلام ہے؟ میرے گھر کی چار دیواری میں اسلام ہے؟ یار جس اسلام کو ہم اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں نا، وہاں تو نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں نا۔ اور میرا ایک سوال ہے اور میری گفتگو مکمل ہو گئی، اس جملے پر توجہ کرنی ہے۔ امام نے جس اسلام کو بچانے کے لیے اتنی قربانی دی، ہم اگر اس قربانی کو صرف دو دیگوں میں بند کر دیں تو ہم امام سے وفا نہیں کر رہے۔ آپ صرف ایک لمحے کے لیے تھوڑے ٹھنڈے دل سے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا ٹھنڈا دل کریں۔ یار اتنی بڑی قربانی ہماری سبیلوں کے لیے تھی، ہماری دو دیگوں کے لیے اتنی بڑی قربانی تھی، کیا مقصد تھا؟ کہ ملک میں اور میری نبی کی امت تک دین پہنچے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، آخری حدیث پاک ہے، کچھ لوگ بھلا کیا سمجھتے ہیں اسلام کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ نبی پاک کی حدیث سنیں، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری زمین پہ اسلام نہ پھیل جائے۔ اور میرے رسول کریم کا حکم ہے قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا پوری روئے زمین پہ ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوگا، ہر طرف صرف مذہب اسلام ہوگا۔ حتیٰ کہ کوئی کافر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا نا تو وہ درخت وہ پتھر بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے آخری کافر بچ گیا ہے، اس کو بھی قتل کرو۔ اور میرے نبی پاک کا فرمان ہے تب تک قیامت نہیں آنی جب تک میرا لایا ہوا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہ ہو جائے۔ پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اسلام نے آنا ہی آنا ہے، کوئی پیار سے مانے یا زبردستی مانے، اسلام نے نافذ ہو کے رہنا ہے۔ اور دوسری بات میرے رسول کریم نے فرمایا جو لشکر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا نا وہ لشکر ہند سے اٹھے گا۔ اور ہند کون سا خطہ ہے؟ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان جب تقسیم ہو تو دو ملک بنے، ایک پاکستان بنا ایک بھارت بنا، اور اس پورے خطے کو ہند کہتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کیا گائے کا پیشاب پینے والوں نے وہ لشکر بنانا ہے؟ تو وہ لشکر کہاں سے اٹھے گا؟ اسی خطے سے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور مولا علی نے فرمایا تھا سب سے زیادہ پاکیزہ ہوا ہند کی ہے۔ اور جناب ابو ہریرہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا، وہ بلا کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں غزوہ ہند میں شریک ہو سکوں۔ یہ جو پاکستان سے لشکر اٹھے گا اس میں شرکت کے لیے صحابہ دعائیں کرتے رہے۔ اور غزوہ بھلا کسے کہتے ہیں؟ جس میں رسول کریم نے خود شرکت کی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ غزوہ ہند کیوں کہا گیا؟ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں رسول کریم خود شرکت کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک اس کی روحانی سرپرستی فرمائیں گے، اس لیے اس کو غزوہ ہند کہا گیا۔ تو پیغام صرف اتنا ہے کہ امام نے جس دین کو بچانے کے لیے اتنی قربانی دی ہے نا،
اس دین کو اپنے گھروں میں نافذ کریں. اگر وہ دین نہیں ہے تو ہماری دیگوں کی کسی کو حاجت نہیں ہے، ہماری سبیلوں کی کسی کو حاجت نہیں ہے. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں یار کہ ہم اپنی ذات پر کم از کم دین کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ عزت دین والی چاہتے ہیں لیکن زندگی دین والی نہیں چاہتے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سبھی کو نواسے رسول کی قربانیوں کی قدر کر کے دین مصطفیٰ کو اپنی ذات پر اور اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.